بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورہ نصر وظیفے کے طور پر اپنی مثال آپ ہے۔ جب بہت ساری مصیبتیں عموم بلوا جس کو کہتے ہیں گھیر لے اور کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہو، اپنے پرائے دوست اغیار سارے منہ پھیر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ وہ کبھی منہ نہیں موڑتا، کبھی منہ نہیں پھیرتا، کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، اور کبھی بھی اپنے مانگنے والے کو ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتا۔ اللہم انی اسألک وانت لا تخیب من دعاک باسمک الرحمن۔ اے اللہ، ہم تیرے ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور جو بھی تیرا نام لے کر تجھے پکارتا ہے، لا تخیب من دعاک، تو اس کو ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتا، من دعاک جو تجھ سے دعا کرتا ہے، تجھے پکارتا ہے، باسمک الرحمن المستعان المہیمن الکبیر المتعال، بڑے عالی شان بڑے بڑے ناموں کے ساتھ۔ تو آپ سورہ نصر کو یاد کر لیں، اس کا سہارا لیں، اس کو اپنا ساتھی اور مونس بنا لیں، پھر دیکھیے یہ کیسے آپ کو ان مصیبتوں سے عموم بلوا سے دور کرتی ہے۔ حاجات ہوں، مشکلات ہوں، بیماریاں ہوں، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، اللہ ناکام اور نامراد نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز کے بعد 5 بار پڑھیں، اور 5 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ اولا ہر درود پاک پڑھ لے، 1 دفعہ، 3، 5، 7 دفعہ، جو بھی آپ کی۔ تو اس طرح آپ وظیفہ کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھیں، اولا ہر درود پاک اور بسم اللہ کے ساتھ۔ عصر کی نماز کے بعد 15، مغرب کی نماز کے بعد 20، اور عشاء کی نماز کے بعد 25 بار اس کو پڑھیں، اور استغاثہ پھر یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہارا ساتھ دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے گی نا، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس یدخلون، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ دیکھیے بدر کے بعد پھر کیا ہوا، احد کے بعد، خندق کے بعد، فتح مکہ کے بعد، فتح خیبر کے بعد، اور بے شمار فتوحات۔ لوگ جو تک جو کہ ایمان میں داخل ہیں۔ اسی طرح جب آپ علم ملے گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھر میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے مال و اولاد میں بے شمار داخل ہوتے ہیں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے ساتھ استغفار کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ جو بندہ استغفار کی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار پڑھتے سونا۔ اور کفار کے بارے میں بھی جب آپ دعا کرتے، منافقین، مشرکین، سب کی،
ان تستغفرون 70 مرۃ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، لا یغفر اللہ، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، تو اصل میں فرمانا ان کے لیے اور زیادہ بخشش کی دعا کروں گا۔ 70 مرتبہ کیا 100 مرتبہ، 70 کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ جیسا رحیم اور کریم اور مشفق انسان کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوا، تو لہٰذا استغفار کریں آپ، اللہ کے مقبول اور مبرور بندوں میں داخل ہو جائیں، اور اپنے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشیاں دور ہوتی جائیں گی، چھٹ جائیں گے سارے بادل پریشانیوں کے وجہ سے۔ فجر کے بعد 5، ظہر کے بعد 10، عصر کے بعد 15، مغرب کے بعد 20 اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنی تعداد میں جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انوار و تجلیات کی بارش کر کے تمہیں ہر مصیبت سے، ہر رنج سے آزاد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔